اچھا آج کل ایک زبردست ٹرینڈ چل گیا ہے موٹیویشنل سپیچز کے نام سے. مختلف جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اپنے نالج اپنے علم کے مطابق سپیچز دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر انرجی آپ 24/7 اپنا دی بیسٹ دے کے چلے جائیں, اور اس کے لیے ان کے پاس مثالیں بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں. آپ نے اکثر یوٹیوب فیس بک جہاں پہ بھی ڈفرنٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ KFC کے بابے کی آپ کو ضرور مثال دے گا, بل گیٹس کی مثال ضرور دے گا, اور اسی طرح جو دیگر سو کالڈ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں اس میں KFC کے بابے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب شخص تھا, ڈپریس تھا, دنیا سے تھکا ہارا ہوا, پھر اس نے فرائڈ چکن سٹارٹ کیا اور پھر آج دنیا میں 20,000 سے زیادہ فرینچائز امریکہ سے لے کے چین تک پائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح الحمدللہ ماشاءاللہ بل گیٹس تو ہماری ہر گفتگو میں سر فہرست ہوتا ہے, اس کی تعریف کیے بنا تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. ہر ایک دوسرے کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا کیا, بلکہ یہ ڈپریس کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا, وہاں پہ 2 شخص بیٹھے تھے. ایک ماشاءاللہ نوجوان جوان لڑکا تھا, وہ ماشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو کافی سٹیبل کر لیا, ساتھ نماز روزہ اچھے اخلاق اور بس ٹھیک ہے صبر شکر میں زندگی گزارا تھا. دوسرا شخص اسے کہتے تو بیکار آدمی ہے, تو بیکار انسان ہے, تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا نہیں تم لوگ بیکار ہو, دیکھو یہ بل گیٹس ہو کے, یہ ڈاکٹرز ہو کے, یہ انجینئرز ہو کے, یہ لوگ اصل لوگ ہیں, یہ اپنا دی بیسٹ دے کے جا رہے ہیں. ارے خدا کے ولی ہو, اس تمام باتوں میں اگر آپ دیکھیں جتنی بھی موٹیویشنل سپیچز بھی آپ دیکھ لیں, جب بھی آپ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں ان میں کوئی انذار, کوئی ایمان بالآخرہ, کوئی قرآن, کوئی حدیث نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے انٹینشنلی ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ انہوں نے دین کو بالکل سیپریٹ کیا ہے اور دنیا کو بالکل سیپریٹ کیا ہے. میں نے اسٹیفن کووے کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹڈ پیپل تو پڑھ لی, لیکن مجھے توفیق نہیں ہوئی. آپ کنسنسس دیکھ لیں کہ 70-80% آپ کو نوجوان 30-35 سال کے ایسے ملیں گے, بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی انہوں نے, PhDs کر لی, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, اچھے اچھے عہدوں پہ چلے گئے, لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک مرتبہ بیٹھ کے وہ سنجیدگی سے اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت پڑھ لیں. کیونکہ بھائی میری وہ پریورٹی نہیں ہے, میں بس زبانی کلامی میں بس ترجیح میری وہ نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں یہ جتنی بھی موٹیویشن سپیچز ہیں یہ آپ کو بل واسطہ یا بلا واسطہ ڈپریس کر رہی ہوتی ہیں. آپ اچھے بھلے ڈاکٹر ہیں, کاروباری ہیں, بزنس مین ہیں, انجینئر ہیں, بینک مینیجر ہیں, ٹیچر ہیں, آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں, لیکن جب آپ ان سپیچز کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ جس طرح پنجابی میں کہ بھائی لوکی کر گئے اسی تے رہ گئے, یار میں رہ گیا بھائی. وہ میز کے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک کمپلیکس اور ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت آپ کے پاس ہے. اب سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جذباتی باتیں ہیں, یہ تقریری باتیں ہیں, یہ کتابی باتیں ہیں. ہم تو جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ آپ نے بڑی مزے سے ہم داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں, یہ جو ہم تعلیم کے لیے نکلے ہیں, انجینئرنگ کے لیے نکلے ہیں, ڈاکٹریٹ کے لیے نکلے ہیں, یہ جو ہم جاب کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. ہم اگر اس کو سنت کے طریقے سے اور حلال طریقے سے کریں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے حلال عین عبادت ہے. لیکن کیا یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اپنی تمام تر انرجی دنیا کے لیے سرو کر دوں اور آخرت کو آپشن پہ رکھ دوں, یا پھر اس طرح کا کہ بھائی جو ہوگا جس طرح بڑا عام جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا. بھائی اگلا ڈٹھا آؤ دیکھیں گے ضرور. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ جو آپ کا نفس لوامہ, یہ جو آپ کا ضمیر ہے, یہ جو آپ کا کانشیس ہے, یہ آپ کو بتاتا بھی رہتا ہے اپنے اندر کہ نہیں حقیقت کچھ ہو رہا ہے. آپ باخدا 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے صرف فکر کریں کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ قرآن کو الحمد سے والناس تک دیکھیں, بار بار وہ ایمان بالآخرہ, قیامہ, باسل بعد الموت, کہ اے لوگوں آخرت کی تیاری کرو, اے لوگوں آخرت کی تیاری کرو. دنیا میں ایک اسٹرینجر کی طرح ایک مینس کہ آپ نے جو بھی کیا اس کے لیے آپ تمام تر انرجی سرو نہ کر دیں. آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے, سبب پیدا ہوں گے, آپ تعلیم کے لیے نکلیں گے, آپ جاب کے لیے نکلیں گے, یہ سارے اسباب ہیں, وہ مسبب الاسباب, اس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں. کوئی مزدور ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, مختلف لوگ ہیں. اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے. لیکن اللہ کا رسول اور قرآن ہمیں یہ ایڈریس کرتے ہیں آپ جو بھی ہیں, یہاں پہ یہ وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے ان موٹیویشنل سپیچز سے اور جو قرآن کا اصل پیغام ہے اور جو رسول کی سنت اور حیات ہے, کہ نہیں آپ نے دنیا کے کام کرنے ہیں لیکن آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے. آپ کا مقصد, اب دیکھیں قرآن بار بار آپ کو تزکیہ نفس
تربیت نفس پہ کر رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر کے اس پاک جگہ یعنی کہ جنت کے لیے مستحق بناؤ. سمپل از دیٹ. یہ فرق ہے. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, آپ کوشش بھی کر لیتے ہیں, آپ اس کے باوجود آپ کو ایک سپیچ سن کے KFC کے بابے کی یا بل گیٹس کی آپ اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. آخر میں ہوتا کیا ہے, وہ بھی ایک آپشنل ہوتا ہے کہ آپ کو ملے یا نہ ملے, لیکن ٹائم تو ویسٹ ہو گیا. اس کی ایک اور مثال, آپ 18 سال کسی کام میں لگا دیتے ہیں, دنیا کی محنت کرتے ہیں دن رات لگا دیتے ہیں, چاہے وہ سٹڈیز ہے چاہے وہ بزنس ہے. 15-20 سال بعد آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. فار انسٹنس اگر آپ کی سٹڈیز ہے, آپ کو ڈیمینشیا ہو گیا, آپ کی میموری لاس ہوگی, وہ 20 سال تو گئے نا. اسی طرح کاروبار میں آپ رات دن دگنی رات جگنی محنت کر کے لگا دیتے ہیں, 16 سال گزر جاتے ہیں, 18 سال گزر جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محنت تو ایسی ہے کہ اس کا بھی گارنٹی نہیں ہے, لیکن آخرت کی کرامن کاتبین للحافظین وہ تو لکھ رہے ایک ایک نیکی. اگر آپ اس کو سائملٹینیسلی لے کے چلیں دنیا اور آخرت, کیونکہ دین اعتدال کا نام ہے, وہ دو ایکسٹریم کو جدا کرتا ہے. ایک وہ ایکسٹریم جو بالکل آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دے, آپ حقوق سے بالکل خالی ہو جائیں, آپ دنیا کی پرواہ نہ کریں, آپ اپنے رشتوں کی پرواہ نہ کریں. ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ سارا کچھ اس پہ لگا دیں اور آخرت کو بھول جائیں. یہ اعتدال ہے, یہ میانہ روی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. آمین یا رب العالمین.